نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شریعت و طریقت کے موضوع پر کافی خیال کافی معنی ہمارے علماء ربانین بتاتے ہیں۔ شریعت کا ایک معنی ہوتا ہے راستہ، اور شریعت محمدیہ کا ترجمہ ہوتا ہے میرے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ۔ ایک معنی میں جو تھیوری میرے آقا لے کر آئے اسے شریعت کہتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا اسے طریقت کہتے ہیں۔ اور جب شریعت اور طریقت آپس میں ملتے ہیں تو پھر معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جب حقیقت میں طالب غرق ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے معرفت تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ ایک معنی میں شریعت اسلامی قانون کے ظاہری پہلو کو کہتے ہیں، اور طریقت باطنی پہلو کو۔ شریعت ہمیں نماز کے ظاہری پہلو بتاتی ہے تو طریقت اس کا باطنی پہلو خشوع و خضوع بتاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جس نے پڑھا ہے اسے چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیں، اور جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ خلوص دل سے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے اور اس زندگی کا مشابہ ہوتا ہے، وہ شریعت مطہرہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ شریعت کا پیروکار بن جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شریعت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں مرشد کامل کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ شریعت کا جامع چشمہ شریعت ہوتے ہیں، جو مزاج رسول جانتے ہیں، جن کی سمجھ میں سلسلہ در سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ ہوتی ہے۔ جو مزاج رسول جان جاتا ہے در حقیقت وہی شریعت کا پیروکار ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور مشائخ حقیقی علماء ربانین ہوتے ہیں جو اپنا ہر فعل اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید فرقان الحمید میں کئی دفعہ وارد ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جس میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ ہوتی ہے، وہی کامل شریعت پر ہے۔ مرید صادق جب راہ سلوک کی منازل طے کرتا ہے تب پہلا سبق اسے شریعت کا دیا جاتا ہے، جس سے اس کا ظاہر و باطن پاک ہوتا ہے، اور وہ راہ سلوک کی منازل طے کرتے کرتے طریقت کا سفر کرتے ہوئے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ دور حاضر میں جہاں دیکھو وہاں شریعت کے نام پر ایسا مفلوج ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ہر ناقص العلم لوگ خود کو شریعت کا ٹھیکیدار سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ سراسر گمراہی ہے، نہ کہ شریعت کی پاسبانی۔ اہم بات یہ ہے کہ اہل شریعت کو چاہیے کہ اپنے ہم مشرب بھائی کے لیے نیک گمان رکھے، وہ اپنے باطن کا جائزہ لے۔ اپنے آپ میں نکھار لانے کا نام ہی حقیقتاً
شریعت ہے۔ شریعت انسان کے دل سے شروع ہونے والے فعل کا نام ہے، جس سے قلب طاہر و مطہر ہوتا ہے، اور قلب کے نورانی ہونے سے سالک طریقت کے مقامات طے کرتا ہے۔ ایک معنی میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ کیے جانے والے فعل کو طریقت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ جن کی آیت 16 میں روا ہے کہ اگر وہ طریقت راہ حق طریق ذکر الہی پر قائم رہتے ہیں تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کرتے ہیں۔ اس آیت میں طریقت کا ذکر ہے۔ یہاں رب نے پانی سے سیراب کرنے کی بات کی ہے، جسے مشائخین جام اللہ بھی کہتے ہیں، جام عشق بھی کہتے ہیں۔ کئی ناموں سے اس پانی کو اولیاء اللہ نے پکارا ہے، اس لیے یہ فقیر قادری کہہ رہا ہے۔ پیارے نبی کی شریعت میں ہی طریقت کا دروازہ پوشیدہ ہے۔ جو اس دروازے کو کھول کر حقیقت و معرفت کے سمندر سے سیراب ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ کسی پیر کامل کی صحبت اختیار کرے۔ میرے سرکار پیر عادل بیجا پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ساقی شراب وحدت مجھ کو پلا رہا ہے، روح کی زبان سے کلمہ اپنا پڑھا رہا ہے۔ میرے پیر کامل سرکار معروف پیر مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں، در حقیقت شریعت کی گہرائی کا نام ہی طریقت ہے، اور طریقت کی گہرائی کا نام ہی حقیقت ہے، اور حقیقت کی گہرائی سے بندہ معرفت الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اور بھی کئی اوقات اس ٹاپک پر کہہ سکتے ہیں، لیکن کم لفظوں میں غور و فکر زیادہ کرنا بھی شریعت و طریقت کا ایک ہنر ہے۔ مولا میرے پیر کامل کے صدقے طفیل سمجھ کی سمجھ عطا کرے، سمجھ کی سمجھ سے نوازے، شریعت و طریقت پر گامزن فرمائے، اپنی معرفت خاص عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔